آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقات۔ پینٹاگن کے جاری اعلامیہ کے مطابق امریکی وزیر دفاع نے آرمی چیف کا امریکی محکمہ دفاع میں استقبال کیا۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی کی تازہ صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان سے حالیہ دہشت گرد کارروائیوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ خطے کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا ایک پریس کانفرنس، کہا پاکستان کے ساتھ خطے کی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر بات ہوئی۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ مشترکہ اقدامات کیے ہیں۔ ڈی اے خان میں شہید پاک فوج کے جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ شہداء کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران، جوانوں، اہل علاقے کی شرکت۔ شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف جاری جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ڈی اے خان حملے میں زخمی جوانوں کی عیادت۔ ملاقات کے بعد کہا، میں نے ان جوانوں کو حوصلہ دینا تھا، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا۔ حملاور کو بتانا چاہتا ہوں یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں۔ ہمارے جوانوں کے جذبے جوان ہیں۔ قوم دہشت گردی کی عقید کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ ہماری افواج دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا کر منہ توڑ جواب دے گی۔ آپ کے ڈیٹا بیس میں نادرا میں فورجڈ ڈاکومنٹس بنے ہیں، لیٹ سے پاسپورٹ بنا ہے، آئی ڈی کارڈ بنا ہے، تو اس جڑا ہوا ہے وہ ووٹر لسٹ کے ساتھ۔ زیدہ صاحب کا جو یہ نقطہ انہوں نے ریز کیا ہے، اس میں وزن موجود ہے اور اس کو دیکھنا ضرور چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم نے واضح کر دیا، اب دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ قومی بدبختی ہے۔ ٹی ٹی پی والے ناک رگڑتے ہوئے بھی آئیں تو ان کو معاف کرنا یا نہ کرنا لواحقین کا حق ہے۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، کیس ملٹی کورٹ میں چلنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اصول کی جیت ہے۔ ووٹرز لسٹوں سے متعلق آصف زرداری کے خدشات درست ہیں۔ نادرا سسٹم میں غیر ملکیوں کے جعلی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ موجود ہیں، یہی ڈیٹا ووٹر لسٹوں میں درج ہے۔ جانچ پڑتال ضروری ہو چکی، الیکشن میں کوئی ریکارڈ نظر نہیں آ رہی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی مشروط اجازت دے دی۔ ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت اپیلوں کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ دوران سماعت جسٹس سردار طارق نے بینچ میں اپنی موجودگی کا اعتراض مسترد کر دیا۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا، ہمارے اعتراض کے باوجود آپ بیٹھ کر کیس سن رہے ہیں، جس پر جسٹس طارق بولے تو کیا کھڑا ہو کر سماعت کریں؟ نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لیں گے؟ 6 رکنی بینچ نے 5-1 کے تناسب سے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کیا۔ جسٹس مسرت ہلانی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ دہشت گردوں سے مذاکرات نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا۔ ذمہ داروں کا تعین کرنا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پشاور میں خطاب، کہا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے تو پھر ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم مسائل کا حل نکالنے میں اسی وجہ سے ناکام رہے۔ سیاسی جماعتوں نے ضد کو مسائل سے اوپر رکھا۔ کہا ذوالفقار بھٹو کے قتل میں جو بھی ملوث تھے انہیں بے نقاب کیا جائے، نہ صرف قائد عوام کو انصاف دے بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند کریں، آئندہ کوئی نہ سوچ سکے کہ وہ جج کو ڈکٹیشن دے سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی خواتین کے کنونشن میں بھی شرکت کی۔
انتقامی جذبے سے نہیں آئے لیکن حساب لینا تو بنتا ہے. میری دشمنی میں قوم کے ساتھ جو کیا گیا اس کی وجہ بتانی جائے. نواز شریف کہتے ہیں جو مجھے کرسی سے اتارنا چاہتے تھے انہیں پاناما سے کچھ نہیں ملا تو اقامہ پر نکال دیا. میں نے باجوہ اور راحیل شریف کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. میں نے بینچ کا کیا بگاڑا تھا؟ 3 بار وزیراعظم بن چکا. مجھے انتقام سے کوئی غرض نہیں. جو قوم کی بدحالی کا ذمہ دار ہے اس کو معاف کرنے کا کوئی حق نہیں. ذمہ داروں سے حساب نہ لیا گیا تو یہ تماشا چلتا رہے گا. سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. استغاثہ کی شہادت طلب. گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد. دونوں کا صحت جرم سے انکار. خفیہ سائفر کو جلسے میں لہرایا گیا. اس کے مندرجات کو زیر بحث لایا گیا. بطور وزیراعظم بانی پی ٹی آئی کو سائفر رکھنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. سائفر کو جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا. اس عمل سے ملک کے تشخص اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچا. علیم خان کی جیل کے باہر گفتگو. کہا کمرہ عدالت میں ڈبے بنا دیے گئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کس چیز کا خوف ہے. ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایسا لگ رہا ہے اپنے ملک میں نہیں کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے گواہ جو اندر سے آئے ہیں ہمارے سامنے کوئی چارج فریم نہیں ہوا. ہمارے سامنے کوئی دستخط نہیں ہوئے. جج صاحب کے آگے چارج تھا. اس چارج کو وہ دیکھتے رہے اور ہماری اپلیکیشنز پر بحث سنتے رہے. چارج فریم ہوا تھا تو ہمیں پتا ہوتا. بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد ہوئی یا نہیں؟ فریقین کے متضاد بیانات سامنے آ گئے. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے کہا فرد جرم عائد ہو گئی. بانی پی ٹی آئی کے وکلا نے فرد جرم عائد ہونے کی نفی کر دی. وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے آج صرف درخواستوں پر بحث ہوئی. ہمارے سامنے کوئی دستخط نہیں ہوئے. میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی. شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک نے بھی فرد جرم عائد ہونے کی خبر غلط قرار دی تھی. قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نشان ختم کر سکتا ہے. آج تک لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملا. کنونشن کی اجازت آج بھی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی اور موجودہ کیئر ٹیکر ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی گفتگو میں نہیں ہے. کل کی تاریخ میں شیڈول کا آنا ہر صورت قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن. تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آج متوقع. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف 5 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کو نوٹس بھیج دیا. الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرے. ہمیں اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے دیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا مطالبہ. کہا تحریک انصاف کو ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہم پر مقدمے ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ دے. انتخابی شیڈول جاری کرے. پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن کی اجازت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست. پشاور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. لکھا پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. کسی سے امتیازی سلوک نہ کیا جائے. قانونی طور پر نگراں حکومت انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہے. الیکشن پر اثر انداز ہونا نگراں حکومت کا کام نہیں. الیکشن کمیشن شفاف اور قانون کے مطابق انتخابات کے لیے اقدامات کرے. کسی سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے تو چیف سیکرٹری کو رپورٹ کریں. امید ہے چیف سیکرٹری آئین اور قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. توشہ خانہ کیس میں سربراہ پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. بعد نظر میں توشہ خانہ تحائف وصولی میں بے قاعدگیاں ہوئیں. سربراہ پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا. ریمانڈ کے باوجود سابق وزیراعظم جیل میں ہی رہیں گے. یہاں تفتیش ہوگی. عدالت کا حکم. نیب نے توشہ خانہ کیس میں بھی سابق وزیراعظم کی گرفتاری ڈال دی. غزہ میں اسرائیلی دہشت گرد بے لگام. فلوجہ کے اسکول میں معصوم بچوں سمیت درجنوں فلسطینی شہید. دہشت گرد اسرائیل کے غزہ میں اسکول پر حملے کے بعد کی ویڈیو جاری. دردناک ویڈیو میں لاشوں کے ڈھیر دیکھے جا سکتے ہیں. حملے میں درجنوں پناہ گزین فلسطینی شہید ہو گئے جن میں چند ماہ کے بچے بھی شامل ہیں.
ظالم اسرائیلی فوج نے بچوں کو بھی گولیاں مار کر شہید کیا۔ اسرائیلی دہشت گردوں نے پہلے مردوں کو گرفتار کیا، پھر کمروں میں داخل ہو کر بچوں اور عورتوں پر گولیاں برسا دی۔ اسکول اقوام متحدہ کے زیر انتظام تھا جو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ قائد اعظم کے قول سے ہٹ کر دوسری رائے اختیار کرنا کفر نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پروگرام 11 آر میں مسئلہ فلسطین پر بڑا بیان۔ کہا دنیا کہہ رہی ہے مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ہے، پارلیمان سیاسی جماعتیں حالات اور واقعات پر غور و فکر کریں، اور قائد اعظم جس نتیجے پر پہنچتے اس کے برخلاف نتیجہ اخذ کریں تو یہ ممکن ہے۔ قائد اعظم کا قول ہو یا کسی دوسرے بڑے رہنما کا قول، دین کا الہام نہیں جو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کی حفاظت کے لیے فوج اور عوام ایک پیش پر ہیں۔ عوام نے حوصلہ نہیں ہارا، مشکل مراحل قوموں پر آتے رہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ڈیائی خان میں 23 جوانوں کی شہادت پر قوم افسردہ ہے۔ دہشت گردی اور بدامنی کے خاتمے کے لیے قومی وحدت کی ضرورت ہے۔ افراتفری اور سیاسی انتشار رہے گا تو ملک کے دشمن فائدہ اٹھائیں گے۔ مظفر گڑھ کے علاقے خانپور میں 2 معصوم بچوں کا لرزہ خیز قتل، تیسرا بچہ بازیاب۔ سفاق درندے نے 3 سال کے عبداللہ، 1.5 سال کے حفصہ کو ذبح کر کے گوشت کھا لیا، مقامی دربار پر تقسیم بھی کیا۔ بچوں کے قریبی عزیز ملزم نے 5 روز قبل بچوں کو اغوا کیا تھا۔ خیز کمسن عبداللہ کی باقیات، چھری اور کپڑے بھی برآمد۔ قتل کا مقدمہ درج، پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزم بلال بے ہوش ہے، ہوش میں آنے کے بعد مزید تفتیش کی جائے گی۔ بچوں کے والد کا ملزم کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ۔ حیدرآباد کے علاقے نسیم نگر میں 3 بچوں کے اغوا کی ویڈیو وائرل۔ ایس ایس پی امجد شیخ کا نوٹس، بچوں کی فوری بازیابی اور ملوث ملزمہ کی گرفتاری کا حکم۔ اغوا کار خاتون گوٹ بھڈو پلاری میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آئی تھی۔ کراچی کے علاقے گلستانی جوہر میں کامران چرنگی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے چیکنگ کے لیے روکنے کی کوشش پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب ملزمان قلبی علی اور محمد رمضان ہلاک ہو گئے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، چھینی ہوئی رقم اور موبائل فون برآمد ہوئے۔ ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ ترک فضائیہ کے کامبیٹ کمانڈر کا دورہ پاکستان، ایئر ہیڈ کوارٹرز میں سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سیدی سے ملاقات، 2 طرفہ اور کثیر الملکی فضائی مشقوں بالخصوص جدید دور کے تکنیکی منصوبوں کے ذریعے تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ ایئر چیف نے عسکری تعاون، اسٹریٹجک اتحاد اور تربیتی شعبوں میں پہلے سے موجود تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترک فضائیہ کے کامبیٹ کمانڈر جنرل اسماعیل کا پاک ترک تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ پرتھ میں شروع، آسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ آلراؤنڈر عامر جمال اور فاسٹ بالر خرم شہزاد کا ڈیبیو، ٹاس جیت جاتے تو پہلے بیٹنگ کرتے کپتان شان مسعود کی گفتگو۔ پرتھ میں ٹیسٹ سیریز کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی، کپتان شان مسعود اور پیٹ کمنس کا فوٹو شوٹ۔ پی ایس ایل سیزن 9 کے لیے اسٹار سے بھرپور ٹیمیں تیار۔ لاہور میں ڈرافٹ کے دوران ٹیموں نے من پسند کھلاڑیوں کا انتخاب کیا۔ کراچی کنگز نے پلاٹینیم میں پولارڈ، محمد نواز اور ڈینیل سیمنز کو ٹیم کا حصہ بنایا۔ لاہور قلندرز نے فخر زمان اور ونڈر ڈوسن کو پک کیا۔ محمد عامر کوئٹہ گلیڈیٹرز کا حصہ بن گئے۔ پشاور نے نور احمد کو پک کیا۔ لیگ میں پہلی بار 3 بھائی ایک ہی ٹیم میں کھیلیں گے۔ اسلام آباد نے نسیم شاہ کے بعد عبید اور حنین شاہ کو بھی لے لیا۔ ڈیوڈ پلی ملتان سلطانز کے پاس چلے گئے۔ پاکستان کے ابھرتے ستاروں کو ٹیموں میں شامل کیا گیا۔ انڈر 19 کے کپتان سعد بے کراچی کنگز کا حصہ بن گئے۔ شامل حسین اسلام آباد، محمد ذیشان پشاور کا حصہ بنے۔
شیروں کی کمان سنبھالیں گے شان، کراچی کنگز نے سیزن 9 کے لیے شان مسعود کو کپتان مقرر کر دیا۔ کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال کہتے ہیں ہمیشہ کنگز کے فینس شکایت کرتے تھے کہ کپتان کراچی سے نہیں ہوتا، اس بار یہ شکایت بھی دور کر دی۔ لاہور اور کراچی کی رائیولری ہم نے نہیں، فینس نے بنائی ہے۔ نویں ایڈیشن کے لیے پرجوش ہے، فینس سے درخواست ہے کراچی کنگز کو سپورٹ کریں اور بھرپور تعداد میں اسٹیڈیم آئیں۔ کنگز کے نئے ہیڈ کوچ فل سیمنز کہتے ہیں اچھا کمبینیشن بنانے کی کوشش کی تاکہ ایونٹ میں اچھا پرفارم کریں۔ بی ایس ایل کا پہلے ہی حصہ بن سکتا تھا مگر نیشنل ڈیوٹی کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکا۔ امریکی ایوانی نمائندگان نے صدر بائیڈن کے مواخذے کے لیے تحقیقات کی اجازت دے دی۔ ایوان میں مواخذے کی تحقیقات کے حق میں 221 اور مخالفت میں 212 ووٹ پڑے۔ ریپبلکن صدر بائیڈن کا بیٹے کو کاروباری فائدے پہنچانے کے الزام پر مواخذہ چاہتے ہیں۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں ایوان کے برعکس سینٹ میں مواخذے کی کوشش ناکام ہوگی۔ ہنٹر بائیڈن بے بنیاد مقدمے کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ ریپبلکن رہنما ساجد طارق کہتے ہیں مواخذے کی تحقیقات بائیڈن انتظامیہ کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ صدر کو اختیارات کے ناجائز استعمال پر کانگریس کو جواب دینا ہوگا۔ ہائی سیارے کو تباہی سے بچانے کا مشن، ہالی ووڈ کی ایکشن سے بھرپور ایڈونچر فلم یوان پارٹ 2 کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم آئندہ سال 1 مارچ کو سینماؤں پر تہلکہ مچائے گی۔